فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ کیا چیز رحمت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے رات بنائی، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ دن کو روشنی بنائی، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رات نہ بناتے، سارا روشنی بنا دیتے تو اللہ فرماتے تمہیں سکون نہیں ملنا تھا، آپ کی نیند کے اندر اطمینان نہیں ہونا تھا۔ اس لیے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جعل لکم اللیل والنہار، جس نے تمہارے لیے رات بنائی۔ یہاں لفظ کیا بولا؟ لکم، اللہ نے تمہارے لیے رات بنائی اور دن بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات انسان کے لیے بنائی۔ اے انسان، پرند چرند تیرے لیے بنائے۔ اے اللہ، سب کچھ میرے لیے بنایا، مجھے کس کے لیے بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں انسان، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ تو یہاں اللہ فرماتے لَکُم، میں نے تمہارے لیے بنایا۔ کیا بنایا؟ لیلن، رات بنائی، والنہار، دن بنایا۔ کیوں بنایا؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ رات کو تم سکون حاصل کر سکو، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور دن کو اللہ پاک فرماتے ہیں کام کاج کر کے میرے فضل کو حاصل کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم میرا شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو پتہ چلا جو انسان اللہ کے قانون کے مطابق زندگی بسر کرے گا تو میرا اللہ اسے اطمینان اور سکون دے گا۔ میں اس طرح سمجھاتا ہوں، آپ گھر کے اندر موٹر لگاتے ہیں، اسے 15-20 منٹ چلاتے ہیں۔ گھر کا بڑا جو باپ ہو، بڑا بھائی ہے، وہ کہتے اس کو جلدی جلدی بند کر دو، کہیں اس موٹر کو خرابی نہ آ جائے، موٹر جل نہ جائے۔ اطمینان اور سکون دیتے اس کو، کہتے اسے سکون دو نہ ٹھنڈی ہو جائے۔ تو میرا اللہ بھی یہی اعلان فرماتا ہے او انسان، میں نے تجھے محنت کے لیے، کوشش کے لیے پیدا کیا، لیکن دنیا کی محنت اور کوشش کے لیے نہیں، تجھے پیدا میں نے کیا کہ تو آخرت کی سوچ، آخرت کی فکر، آخرت کی محنت کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے صبح بنائی، صبح محنت کر، صبح محنت مزدور کے لیے نکل۔ میں نے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، میں اے انسان تجھے کہتا ہوں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اوے آ جا نماز کی طرف، آ جا کامیابی کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مشینری میں نے بنائی ہے۔ اے انسان تو مشینری ہے نا، تو تھک گیا 4-5 گھنٹے کام کر کے، اب اللہ کے در کے اندر آ جا، مسجد میں آ جا، رب کے سامنے گڑ گڑا، رب کے سامنے جھک جانا، جا تیرا سکون بھی اللہ جو ہے، اطمینان بھی جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اطمینان بھی دے گا، سکون بھی دے گا۔ جو بندہ زور کی نماز چھوڑ دیتا ہے، پھر اللہ فرماتے ہیں ابھی عصر کا وقت ہوا ہے، اب بھی تجھے سکون کی ضرورت ہے، آ جا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مغرب کا وقت ہے۔ یہ اللہ نے مشینری نہیں بنائی ہے تو اسے کام دنیا کے لیے نہیں بنایا کہ دنیا کا کام کرنا، نہ دن دیکھنا ہے نہ رات دیکھنی ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے قانون کی مخالفت کرتا ہے، دن جو ہے سارا سو کے گزارتا ہے، رات جو ہے وہ بھی برباد کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس کا سکون میں ختم کر دیتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے گھر کو بھی آپ کے لیے سکون بنایا۔ رات اللہ نے سکون کے لیے، جو بندہ رات کو نماز عشاء کی پڑھ کے سو جاتا ہے، اس لیے سوتا ہے کہ رات میں اٹھ کے تہجد ادا کروں گا، یا کم از کم جلدی اس لیے سو جاتا ہے کہ فجر کی نماز ادا کروں گا، تو میرا اللہ اس بندے کو سکون عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا، رات کو ساری گپوں کے اندر، بری محفلوں کے اندر برباد کر دیتا ہے،
تو پھر اس انسان کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ دوسرا مقام سورۃ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھروں کو جو ہے آپ کے لیے سکون کا باعث بنایا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، یہاں بھی اللہ نے لفظ بولا سکون کا۔ اللہ نے تمہیں گھر دیے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ کیا کرو؟ سکون۔ تو جو بندہ اپنے گھر کے اندر سکون نہیں حاصل کر سکتا، جو اپنے بندہ گھر کے اندر وقت نہیں دیتا، وہ کبھی سکون نہیں حاصل کرے گا۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، مجھے یہ تو بتاؤ نا، نجات کس چیز کے اندر ہے؟ دنیا کے فتنوں سے نجات، دنیا کی پریشانی سے نجات، دنیا کی بے اطمینانی سے نجات۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے پہلے آپ نے فرمایا امسک، اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھ۔ سب سے پہلے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنے والا انسان پریشانیوں سے، بے سکونی، بے اطمینانی سے بچ جاتا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر کو اپنے لیے کافی سمجھ لو۔ جو انسان اپنے گھر کو اپنے لیے کافی نہیں سمجھتا، جو انسان اپنا وقت اپنے بچوں کے اندر نہیں گزارتا، جو بندہ اپنا وقت اپنے بیوی کے اندر نہیں گزارتا، جو بندہ اپنا وقت اپنے ماں باپ کے پاس نہیں گزارتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے اس بندے کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ سکون کے لیے اللہ نے جو قانون بنائے ہیں، سب سے پہلے کیا ہے؟ رات کو۔ اور رات کہاں گزارنی ہے؟ اپنے گھر کے اندر، اہل و عیال کے اندر۔ یہ جب آپ کریں گے اللہ سکون عطا فرمائے گا۔ تو جو بندے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنی بیوی سے سکون نہیں حاصل کرتے، باہر گندی نظریں اپنا ڈالتے ہیں، اسے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیویوں میں سکون رکھا ہے۔ سورت اللہ تعالیٰ اپنا روم کے اندر یوں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح آسمان کے اوپر اللہ نے سورج بنایا، اللہ نے آسمان کے اوپر چاند اور ستارے بنائے، آپ کے لیے نشانی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک پہچان ہے۔ اسی طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آپ کے لیے ایک نشانی رکھی ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے نشانی رکھی ہے من انفسکم ازواجن، اللہ نے تم ہی میں سے تمہارا جوڑا بنایا، بیوی بنائی، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ تو کنتری چیزیں قرآن نے تذکرہ کیا، رات ہے اس کے اندر سکون ہے، اپنا گھر ہے اس کے اندر سکون ہے، بیوی ہے، اپنے بچے ہیں اس کے اندر سکون ہے، جن کی شادی نہیں ان کے ماں باپ کے گھر کے اندر ان کے سامنے رہنا یہ سکون ہے۔ تو جو بندہ اس چیزوں کو چھوڑتا ہے، آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، جو نوجوان رات باہر گزارے گا کبھی اسے سکون نہیں ملے گا، جو بندہ اپنے ماں باپ سے دور رہے گا اسے کبھی سکون نہیں ملے گا، جو اپنے اہل و عیال سے دور رہے گا اسے کبھی سکون نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام 3 اور چوتھا مقام اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، تو اللہ نے ذکر کے اندر سکون رکھا ہے۔ یعنی انسان یہ 3 کام یہ کرے اور رات گزارتا ہے اللہ کے ذکر کے اندر، تو میرا اللہ اس بندے کو سکون عطا فرمائے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں مال دولت، بندہ فلاں ملک چلا گیا تو اسے سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا، نہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا حالت بن گئی ہے، ماں باپ کی یہ ترجیح ہوتی ہے میرا بچہ فلاں ملک کے اندر چلا جائے، اسے سکون مل جائے گا، اسے اطمینان مل جائے گا۔ میں نے پوچھا کیوں ملے گا اطمینان؟
سکون کیوں مل جائے گا؟ وہ کہتا ہے پیسے آ جائیں گے سکون مل جائے گا، دولت آ جائے گی سکون مل جائے گا، اچھا لباس پہنیں گے سکون مل جائے گا، اچھی گاڑی مل جائے گی سکون مل جائے گا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، یہ اللہ نے قانون نہیں بنایا، یہ اللہ نے اصول نہیں بنایا، اللہ نے اصول بنایا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے اندر اطمینان ہے، سکون ہے تو اپنے گھر کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے تو اپنے اہل و عیال کے اندر اطمینان ہے۔ تو میں نے کہا تو نے اپنے بچے کو سکون تلاش کرنے کے لیے تو نے انگلینڈ بھیج دیا، تو نے جرمن بھیج دیا، لیکن ایک وقت آیا اس بندے نے اپنے ماں باپ کی محبت بھی وہاں چھوڑ آیا، ماں باپ کا ادب احترام ہی نہیں، پیسہ آ گیا، دولت آ گیا، جس معاشرے کے اندر وہ رہ رہا ہے تو وہاں تو ماں باپ کو اپنا گھر کے اندر نہیں رکھتے، وہ ایک الگ انہوں نے ہاؤس بنایا ہے وہاں جمع کرواتے ہیں۔ میں تو یہ لفظ بولنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ ماں باپ کو آپ فلاں ہاؤس کے اندر جمع کروائے ہیں، اس طرح کروائے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں جس بچے کو تو نے سکون حاصل کرنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے تو نے فلاں ملک بھیجا، اس ملک کے اندر کیا نماز بھی ادا ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس ملک کے اندر اذان بھی سنی جاتی ہے کہ نہیں؟ اس ملک کے اندر قرآن کی تلاوت بھی ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ چیزیں نہیں تو میرے دوستو وہاں سکون نہیں ملے گا۔ سکون دیکھنا تو صحابہ کرام کی زندگی کے اندر دیکھو، مال کو نہیں، کپڑا بھی پہننے کے لیے بھی کوئی نہیں، پاؤں کے اندر جوتا بھی کوئی نہیں، لیکن دل کو اطمینان اور سکون کس طرح حاصل کرتے تھے؟ رب کا قرآن پڑھتے تھے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود پاک پڑھتے تھے۔ آئیے نا بے سکونی کی وجوہات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم بے سکونے کیوں ہو گئے ہیں؟ اطمینان ہمارا ختم کیوں ہو گیا ہے؟ کہ ہمارے دل کے اندر محبت پیدا ہوگی، یہ تو دنیا کی محبت ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے تو پھر اطمینان کبھی نہیں ہوتا، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اگر ابن آدم کو 2 وادیاں سونے کی مل جائیں، کتنی وادیاں؟ 2 وادیاں سونے کی، تھوڑا سا 2-4 تولے نہیں، 2 وادیاں سونے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تیسری وادی کی بھی کہے گا اللہ مجھے تیسری بھی مل جائے، وہ تیسری کی محنت کرے گا۔ اس لیے میرا آقا فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر اطمینان نہیں، ایک کوٹھی مل گئی ہے دوسری کی تمنا کرے گا، ایک گاڑی مل گئی ہے وہ کہے گا مجھے اچھی گاڑی مل جائے، سائیکل والا موٹر سائیکل کی طرف دیکھے گا، موٹر سائیکل والا کار کی طرف دیکھے گا، کار والا جیپ کی طرف دیکھے گا۔ اس لیے فرمائے اس چیز کے اندر اطمینان نہیں، اطمینان ہے تو اللہ کے ساتھ محبت، اللہ کے ذکر کے اندر اطمینان ہے۔ کس چیز کے اندر ہے؟ اللہ کے۔ بے اطمینانی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جب دنیا کی محبت آتی ہے۔ ایک نا یورپ ملک کا، اس کا نام تھا محمد اسد، یہ بعد میں مسلمان ہوا، اس نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر اپنا واقعہ لکھتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں جب کافر تھا مسلمان کس طرح ہوا، واقعات لکھتا ہے۔ اس کے اندر ایک واقعہ ایسا لکھتا ہے، کہتا ہے میں ریل گاڑی کے اندر سفر کر رہا تھا، میں کیا دیکھتا ہوں انگریز جو ہیں ان کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اچھا کپڑا بھی پہننا ہے، ہر طرح کی سہولت موجود ہے، لیکن میں ان کے چہرے پڑھتا ہوں، مجھے ان کے چہروں کے اوپر اطمینان نظر نہیں آتا، ویسے بڑے خوشحال ہیں، ویسے بڑا مال ہے، لیکن چہرے کے اوپر اطمینان اور سکون نہیں۔ بعض بندے یہ ایک الگ علم ہے کہ وہ چہرہ دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر مسئلہ کیا ہے، تو وہ چہرہ پڑھ کے کہتے ہیں مجھے اس طرح لگا کہ اطمینان اور سکون ان کے پاس نہیں۔ کہتے ہیں میں گاڑی کے اندر ہی یہ اپنے آپ کو سوال کر رہا ہوں کہ اطمینان اور سکون ان کے پاس کیوں نہیں؟ مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اس کے باوجود اطمینان نہیں۔ مجھے اس سوال کا جواب نہ ملا۔ کہتا ہے میں اس وقت ابھی کافر تھا، لیکن میرے پاس ایک نسخہ قرآن کا، میں اس کا مطالعہ کرتا تھا، میں اچانک گھر کے اندر آیا نا، میں قرآن کھولتا ہوں،
پہلا جو اوراق نکلا میرے سامنے آیا 30واں پارہ آیا، سورۃ تکاثر آئی۔ اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اللہ کا قرآن ان کی جو ہے مرض کی تشخیص کر رہا ہے کہ ان کے پاس مال تو بڑا ہے لیکن اطمینان کوئی نہیں، دولت تو بڑی ہے سکون کوئی نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس کے پاس طلب ہو دنیا کی محبت آ جائے، الہاکم التکاثر، اے انسان تجھے کثرت مال نے ہلاک کر دیا۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کیا ہمارے اندر یہ بیماری عام نہیں ہوگی؟ ہر بندہ، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، کوئی نمازی ہے کوئی بے نمازی ہے، اس کے دل کے اندر محبت ہے کس چیز کی؟ کثرت مال کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کثرت مال نے تمہیں بے سکون کر دیا ہے، بے اطمینان کر دیا ہے۔ ہم پھر جو ٹریننگ دینے والے آتے ہیں نا سکون کیسے حاصل کرتے ہیں، ان کی محفلوں میں جاتے ہیں، فلاں وہ باتیں بیان کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہم درست نہیں کرتے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے اطمینان مال کے اندر نہیں، دولت کے اندر نہیں، اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کے ذکر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکون رکھا ہے۔ بے اطمینانی اور بے سکونی کی ایک وجہ تو ہوگی دنیا کی محبت، اور دوسری وجہ کیا ہے؟ حبس ہے، لالچ پیدا ہو گیا ہے۔ فلاں کو ملا مجھے کیوں نہیں ملا؟ اللہ کی رضا کے اوپر راضی نہیں، رب نے جو دے دیا اس کے اوپر قناعت نہیں کرتا۔ حالانکہ انسان کو صرف ایک دن کا کھانا مل جائے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بندے کو خوش ہو جانا چاہیے۔ ہمارے پاس تو سال سال کی گندم پڑی ہوتی ہے، اس کے باوجود ہم رب کی ناشکری کرتے ہیں، رب کی رضا کے اوپر راضی نہیں ہوتے۔ ہمارے اندر حبس پیدا ہوگی، لالچ پیدا ہو گیا، اور اسی طرح اللہ کی رضا کی بجائے لوگوں کی رضا پیدا ہو گئی۔ ہم لوگوں کو راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، جب لوگ راضی نہیں ہوتے پھر ہمارے دل کو اطمینان اور سکون ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ محنت کوشش کریں گے تو میرا رب بھی راضی ہو جائے گا، آپ کے دل کو سکون بھی مل جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا؟ دنیا کی محبت انسان کو بے سکون کر دیتی ہے، دنیا کا لالچ حبس انسان کو بے اطمینان اور بے سکون کر دیتا ہے۔ لوگوں کو راضی اور خوش کرنے کی محنت اور کوشش، جب وہ خوش نہیں ہوتا تو انسان بے قرار ہو جاتا ہے، اور اس طرح رب کی ناشکری جو ہے انسان کو کیا کرتی ہے؟ بے اطمینان اور بے سکون کر دیتی ہے۔ جب انسان اللہ کا شکر کرتا ہے تو پھر اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، جو اللہ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، اگر آپ کو ایک دن کا کھانا ملا ہے، آپ رب کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں دوسرے دن کا کھانا بھی میں تمہیں عطا کروں گا۔ اگر 3 دن کا کھانا ملا ہے، رب کا شکر ادا کر رہے ہو، اللہ فرماتے اگلی زندگی بھی اس کے اندر بھی میں تمہیں کھانا عطا کروں گا۔ اگر تم اللہ کی ناشکری کرو گے، اللہ فرماتے ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور یاد رکھنا دل کو سکون اور بے سکونی اور بے اطمینانی یہ اللہ کا بڑا سخت عذاب ہے۔ یہ ان سے پوچھیں جنہیں سکون ہی کوئی نہیں، جن کے پاس مال دولت ہر چیز موجود ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، امریکہ کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے سر پکڑ لیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہمارے پاس دولت موجود ہے، اعلیٰ قسم کے AC موجود ہیں، اعلیٰ قسم کے کمرے موجود ہیں،
اعلیٰ قسم کے بیڈ روم موجود ہیں، لیکن ہمیں سکون کوئی نہیں۔ ہم اس لیے حیران ہوتے ہیں، ایک مزدور دار بندہ، ایک پاکستان کے اندر رہنے والا، اس طرح مزدور دار ریڑھی لگانے والا، وہ صبح نماز پڑھ کے نکلتا ہے اور ریڑھی کے اوپر اپنا فروٹ لگاتا ہے، سبزی لگاتا ہے، جب ظہر کا وقت ہوتا ہے نماز ادا کرتا ہے اور 10-20 کے پکوڑے لے کے، روٹی لے کے، پانی سادہ ایک لے کے، نلکے کا سادہ پانی، وہ کہتے ہیں یار پانی وہ پئیں گے بیمار ہو جائیں گے، لیکن وہ مزدور دار بندہ بسم اللہ پڑھ کے وہ پانی پی جاتا ہے، وہ کھانا کھا لیتا ہے، اس کے بعد کیا کرتا ہے، ایک درخت کے نیچے، کوئی بیڈ بھی نہیں لگا ہوا تھا، کوئی اے سی بھی نہیں لگا ہوا تھا، جون جولائی کی گرمی کے باوجود اس طرح آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ وہ نیند پوری کر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کہاں سے اسے سکون ملا ہے، اطمینان کہاں سے مل گیا ہے؟ تو میں جواب دیتا ہوں، اسے سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کیوں دیا ہے؟ وہ جس طرح جسم کی غذا پوری کر رہا ہے، اس طرح وہ روح کی غذا، اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک پڑھتا ہے، اس کا تعلق اس قرآن کے ساتھ بڑا مضبوط ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اطمینان چاہتے ہو تو پھر لمبی لمبی آرزو نہ لگاؤ۔ ہماری آرزو بڑی لمبی ہے، آرزو لمبی کی کہ فلاں مل جائے، فلاں وہ مل جاتا ہے اگلے، پھر ہماری تمنی ختم نہیں ہوتی۔ تو جب لمبی آرزو رکھیں گے تو پھر بے سکونی، بے اطمینانی ہو جائے گی۔ اور آخر کے اندر جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے معاشرے کے اندر بڑی زیادہ پائی جاتی ہے، وہ ہے تکبر، حسد، خود پسندی۔ یہ 3 چیزیں یاد رکھیں، تکبر، حسد، خود پسندی، یہ ہمارے معاشرے کو برباد کر رہی ہے، ہمارے سکون کو برباد کر رہی ہے، ہمارے اطمینان کو برباد کر رہی ہے۔ جب ہمارے اندر تکبر نہیں ہوگا، ہم کہتے ہیں میں تو فلاں ہوں۔ مثال کے طور کے اوپر، جس بندے کو اسٹیج کے اوپر بیٹھنے کا، اس طرح سمجھے مولوی صاحب تقریر کرنے کا چسکا پڑ جائے نا، اور اس کے بعد جب وہ کہیں جاتا ہے اس کا استقبال اچھا نہ ہو، اس کے ماننے والے اس کا سلام و بوسہ نہ لیں، تو وہ بندہ بے قرار ہو جاتا ہے، بے اطمینان ہو جاتا ہے۔ یار میں اڈا وڈا لاما ہو کے منو کسے سلام ہی نہیں کیتا، پانی نہیں پوچھا۔ جب ہمارے اندر خود تکبر آ جائے گا تو پھر اطمینان اور سکون ختم ہو جائے گا۔ جب ہمارے اندر عاجزی، انکساری ہوگی تو پھر ہم جہاں بھی چلے جائیں گے، کوئی پوچھے نہ پوچھے، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، ہمیں سکون، اطمینان ملے گا۔ اور دوسری چیز حسد ہے۔ ہم کسی کا، میں کہتا ہوں ہم تقریباً اکثر ساتھی کسی کا سکون یا پیسے مال دے کے نا اپنے آپ کو بے اطمینان، بے سکون، بے قرار، بے چین ہو جاتے۔ حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسے مال ملا ہے، تم بھی اللہ کے دیے کہ صحت دی ہے، تم بھی محنت کر، کوشش کر، اس کے لیے دعا کر، اپنے لیے دعا کر، اللہ مجھے بھی عطا فرمائے۔ اللہ اسے جو نعمت دی ہے، میں تو حدیث کے اندر لفظ پڑھا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جو بندہ اپنے ساتھی کے لیے موجود نہیں، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی چیز اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ موجود نہیں، آپ نے دیکھا فلاں کے پاس پیسے بڑے ہیں، دولت ہے، شہرت مل گئی ہے، تو اسے دیکھ کے تو اللہ سے دعا مانگ، اس کے لیے اللہ اس کی عزت کے اندر اضافہ فرما، اللہ اس کے مال کے اندر اضافہ فرما، ماشاءاللہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ چیز تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے کسی کا مال دیکھ کے حسد نہیں کرنا۔ اور تیسری چیز خود پسندی، ہمارے اندر یہ بھی بڑی کہ ہم سمجھتے جو میں ہوں وہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جب وہ بندہ سامنے والا نہ مانے تو انسان کو سکون ہی نہیں آتا، بے قرار ہو جاتی، یار میں فلاں ہوں تو مجھے مانتا کیوں نہیں؟ تو اس لیے اپنے اندر یہ چیزیں ختم کریں، جس طرح اللہ کا ذکر، نماز اور اس طرح مسجد کے ساتھ تعلق، یہ انسان کو سکون دیتا ہے۔ اس طرح انسان گناہوں سے بچے، یعنی نیکیاں کرنے کے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے، اس طرح گناہوں سے بچنے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ ایک بندہ نیکیاں کرتا جا رہا ہے، ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، تو پھر اس کے اندر دل کو اطمینان اور سکون نہیں ملتا۔
اپنے اندر عاجزی انکساری پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے اطمینان اور سکون جو ہے یہ عطا فرمائے گا۔ عبادت کثرت سے کریں، تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں، اپنے رویوں کو تبدیل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان اور سکون دے گا۔ اور آخر کے اندر میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ مزہ وہ سکون خدمت کروانے میں نہیں آتا جو کسی کی خدمت کرنے کے اندر سکون اور مزہ آتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ ہم کہتے ہیں مجھے سکون مل جائے، میری کوئی بندہ خدمت کرے، میں کسی کی نہ کروں۔ یہ نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی کی خدمت کریں گے، کسی کے خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اطمینان اور سکون عطا فرمائے گا۔ اس طرح سمجھنا، ایک بندہ وہ اپنے گھر سے نکلا، کاروبار کی غرض سے نکلا، اسے تقریباً 1 لاکھ روپیہ بچت ہوئی، لیکن وہ رستے کے اندر گاڑی کے اندر آ رہا تھا تو اس نے ایک بوڑھے کو یعنی ٹکر ماری، وہ گرا اور وہ کتنی بدوائیں دے رہا، گالیاں نکالا، جو اس کے زبان کے اوپر آیا وہ کہہ رہا ہے۔ 1 لاکھ روپیہ بچت ہوئی ہے، لیکن وہ بستر کے اوپر آیا، بستر کے اوپر آنے کے بعد رات گزارتا ہے، اسے سکون نہیں آتا، اس کی گالیاں، اس کی بدوائیں اس کے دماغ کے اندر گھوم رہی ہیں۔ تو یہ دوسرا بندہ ہے، گھر سے نکلا، 1 روپیہ بچت نہیں ہوئی، یہ کہ دیکھو پیسے اس کے پاس ہیں لیکن سکون نہیں۔ دوسرا بندہ 1 روپیہ بچت نہیں ہوئی، گاڑی کے اندر آ رہا ہے، رستے کے اندر کیا دیکھتا ہے کہ نبینا بندہ ہے، بریک لگا کے اسے سڑک پار کروا دیتا ہے۔ وہ جب اسے دعائیں دیتا ہے، اللہ تجھے فلاں دے فلاں دے، تو وہ جب رات کو سوتا ہے اسے سکون والی اطمینان والی نیند آتی ہے۔ تو یہ ہے، ہم نیکی بھی کریں اور گناہوں سے بچیں تو پھر انسان کے دل کو اطمینان اور سکون ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ جب ہم اللہ کے قانون کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے دل کو اطمینان اور سکون عطا فرمائے گا۔ جب ہم دنیا کے مال کے پیچھے، کثرت کے پیچھے صرف ہم نے مال دولت یہی ہمارا مقصد ہو، پھر کبھی اطمینان اور سکون نہیں ملے گا۔ یہ تو سوچ اور فکر کافروں کی ہے، یہ مسلمان کی سوچ فکر نہیں۔ مسلمان کی سوچ اور فکر یہ ہوتی ہے، اللہ تو روزی جتنی دے رہا ہے، مجھے اللہ زندہ رکھا ہے، میں اللہ زندہ رہ رہا ہوں تو میں اپنا مال دولت کے پیچھے لا کے زندگی برباد نہیں کروں گا۔ اے اللہ، میں تیری عبادت کر کے اور جو تو نے مجھے رزق دیا اس کے اوپر راضی رہ کے اے اللہ میں زندگی اپنا گزاروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو اطمینان اور سکون عطا فرماتا ہے۔